افریقہ کے سابق صدر اور سیاسی رہنما نیلسن منڈیلا نے کہا تھا کہ غربت خیرات سے ختم نہیں ہوتی بلکہ انصاف سے ختم ہوتی ہے۔ انصاف یعنی ڈسپنسیشن آف جسٹس ہر معاملہ میں ہونا چاہیے۔ ایک ریاست کا کام ہے کہ وہ انصاف پر مبنی نظام قائم کرے۔ اس میں سب سے اہم انصاف معاشی انصاف ہے، اقتصادی انصاف، اکنامک جسٹس۔ اکنامک جسٹس اگر نہیں ہے اور لوگوں کے حالات صحیح نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا نظام عدل، نظام انصاف درست سمت میں نہیں جا رہا۔ معاشی انصاف اسلام نے پیش کیا ہے اور اسلام کے نزدیک معاشی انصاف یہ ہے کہ آپ امیروں کی دولت لے کر غریبوں میں تقسیم کریں اور غریبوں کو وہ تمام بنیادی ضروری اشیاء فراہم کریں جن سے ان کی زندگی آسان اور سہل ہوتی ہے۔ اسلام اس سلسلے میں زکوٰۃ کا نظام قائم کرتا ہے، خیرات کا نظام قائم کرتا ہے، صدقات کا نظام قائم کرتا ہے۔ نظام زکوٰۃ کے حوالے سے اسلام نے معاشی انصاف قائم کرنے کا بہترین اصول اور قاعدہ مرتب کیا ہے کہ آپ امراء سے پیسے لے کر غرباء میں تقسیم کریں۔ اگر زکوٰۃ کا نظام ہمارے ملک میں صحیح بنیادوں پر قائم ہو اور زکوٰۃ دینے والے جو اہل ہیں زکوٰۃ دینے کے، وہ مستحقین زکوٰۃ کو صحیح طریقے سے زکوٰۃ دیں، یعنی زکوٰۃ دینے والے جتنی زکوٰۃ ان پر عائد ہو رہی ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اور پھر زکوٰۃ کی تقسیم کرنے والے جو لوگ ہیں، جو محکمہ یا عاملین زکوٰۃ ہیں، وہ صحیح معنوں میں اور صحیح طریقے سے مستحقین کو زکوٰۃ کی رقم فراہم کریں، ان تک پہنچا دیں، تو اس سے غربت بہت حد تک کم ہو جائے گی۔ بلکہ اگر پاکستان میں زکوٰۃ مستحقین کو صحیح طریقے سے مل جائے اور پوری مل جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ غربت کا خاتمہ ممکن ہے۔ غربت ایک بہت بری چیز ہے۔ غربت انسان کے لیے ایک لعنت ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ ضعیفی کا جرم، غربت کا جرم، افلاس کا جرم بہت بڑا جرم ہے، اور اس کے نتائج، اس کے ثمرات وہی دیکھ سکتا ہے جو غریب ہو، جس کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہو، اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے کچھ نہ ہو، ان کو پہنانے کے لیے کچھ نہ ہو، اور وہ زندگی انتہائی تنگ دستی، مفلسی اور بالکل لاچاری میں گزار رہا ہو۔ معاشی انصاف قائم کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اگر ریاست معاشی انصاف فراہم نہیں کر سکتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاستی نظام مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے، ریاستی نظام کا بریک ڈاؤن ہو چکا ہے۔ ایسے نظام کا کوئی فائدہ نہیں جس میں معاشی، اقتصادی یعنی اکنامک جسٹس موجود نہ ہو۔ معاشی انصاف کی روح یہ ہے کہ غریب خوشحال طریقے سے زندگی گزار سکیں، غربت کو قابو میں کیا جائے اور غریبوں کی زندگی کو آسان کیا جائے، ان کی زندگی میں ایسی سہولیات فراہم کی جائیں، انہیں مالی لحاظ سے اتنا مضبوط کیا جائے کہ وہ اپنی تمام ضروریات بآسانی پوری کر سکیں اور ان کے لیے زندگی مشکل نہ ہو، آسان بن جائے۔ یہ ہمارے حکمران معاشی انصاف کا نعرہ لگاتے ہیں، اپنے منشور، اپنی مینیفیسٹوز میں بڑے بڑے دعوے اور نعرے لگاتے ہیں کہ ہم غریب کو اس کے گھر تک زندگی کی ضرورت کی اشیاء بہم پہنچائیں گے اور ان کی زندگی آسان بنائیں گے،
انصاف پر مبنی نظام قائم کریں گے، غربت کا خاتمہ کریں گے، بے روزگاری کا خاتمہ کریں گے، مگر وہ ایسا نہیں کرتے۔ یہ نعرے صرف نعرے ہی رہ جاتے ہیں، اور معاشی انصاف وہ خواب بن جاتا ہے جو کبھی پورا ہوتا دکھائی نہیں دیتا۔ اس لیے حکمرانوں کو بھی غور کرنا چاہیے اور غریب عوام پر ترس کھانا چاہیے کہ یہ لوگ زندگی کی ضرورتوں سے محروم ہیں، اشیاء خورد و نوش سے محروم ہیں، اور کسی طریقے سے زندگی کو آسان نہیں دیکھ رہے، وہ مشکلات کا شکار ہیں، لہذا ان کی زندگیاں آسان کر دی جائیں۔ عمران خان نے بھی بڑے دعوے کیے کہ وہ معاشی انصاف کے لیے قائم کریں گے۔ ان کی جماعت کا نام ہی تحریک انصاف ہے، مگر انصاف اور میرٹ کی دھجیاں انہوں نے جو 3.5 سال میں بکھیریں وہ سب کے سامنے ہیں۔ اب وہ کس منہ سے عوام میں جا کر دوبارہ ان کو سبق باغ دکھا رہے ہیں اور ان کے لیے دوبارہ سے نیا پاکستان بنانے کی بات کر رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں سیاستدانوں کی چکنی چپڑی باتوں میں نہ آئیں اور عوام کھل کر اپنا حق رائے دہی ان لوگوں کے لیے استعمال کریں جن کو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے اور ان کی غربت کے خاتمے کے لیے اور ان کے مسائل کے حل کے لیے جو شخص اور جو جماعت بہتر کام کر سکتی ہے ان کو ووٹ دیں اور ان کی حمایت کریں۔ اسی طریقے سے عوام کی حالت بدل سکتی ہے، کیونکہ عوام کے پاس ایک ہی قوت ہے اور وہ ووٹ کی قوت ہے۔ ووٹ کی قوت سے ہی آپ نظام کو بدل سکتے ہیں۔ اگر آپ نظام کو بدل نہیں سکتے تو نظام کی اصلاح ضرور کر سکتے ہیں۔ لہذا اپنے مسائل کے حل کے لیے ان لوگوں کو ووٹ دیں جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ اگر اقتدار میں آ گئے تو آپ کے ہمدرد خیر خواہ ثابت ہوں گے اور آپ کے لیے معاشی انصاف قائم کریں گے، جو ایک خواب بن چکا ہے جس کی کوئی حقیقت دور تک دکھائی نہیں دیتی۔